بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، کل لڑکیوں نے جان چھڑائی جوگی سے کہ ہم تمہارا پیغام جا کے ہیر کو دیں گی، تو ہیر کو پیغام دیا جو جوگی نے، وہ لڑکیاں جا کے ہیر تک پہنچاتی ہیں۔ لکھتے ہیں کڑی اپنا آپ چھڑا نٹھی، تیر غضب دا جو وچ کسے آئی، سیج آئی کے ہیر دے کول بہ کے حال اس نو کھول کے دسے آئی، چھڈ ننگ ناموس فقیر ہویا، رے رنڈڑا کدی نہ ہسیا ہی، چھڈ ننگ ناموس فقیر ہویا، رہے روندڑا کدی نہ ہسیا ہی، ایس حسن گمان نو ہاتھ پڑ کے آ قہر دا تیر کیوں کسے آئی، گرو مار کے مولیاں کڈے آئی، جا کالڑے باغ وچ دسے آئی، وارث شاہ دی رات دے می وانگو نیل اس دے نینا تھی وسے آئی۔ وہ لڑکی آ کے پیغام دے رہی ہے ہیر کو۔ میں اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے کبھی بھی سبق کو دہرایا نہیں ہے۔ جب آپ کے بیٹھ کے پڑھتا ہوں پہلی دفعہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک سے دوسری دفعہ پڑھنے سے لذت کم ہوتی ہے، پھر بندہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ مشکل سبق ہے، اس میں تھوڑی بہت ہی آ جاتی ہے مشکل۔ تو ترجمہ لکھتے ہیں لڑکی اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی، اس کے اندر غضب کا ایک تیر ترازو تھا، اس نے آہستہ سے آ کر ہیر کے پاس بیٹھ کر اسے سارا حال کھول سنایا۔ وہ ننگ ناموس ترک کے اس بتایا جوگی کے بارے میں، وہ ننگ ناموس ترک کر کے فقیر ہو گیا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، اس کے لبوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی، تو نے حسن کی کمان پکڑ کر اسے قہر کا تیر کیوں مارا، تو نے موصل مار مار کر اسے گھر سے نکال دیا اور وہ کالے باغ میں دبک کر جا بیٹھا۔ وارث شاہ اس کی آنکھوں سے شب و روز کی برسات کی طرح آنسو بہتے رہتے ہیں۔ یہ جا کے لڑکی ہیر کو حال بتاتی ہے رانجھے کا۔ ہیر کہتی ہے کڑیے ویخ رنجے ڈڑے کچ کیتا، کھول جیو دا بیت پسارے ہونی۔ وہ لڑکی کو بتا رہی ہے کہ رانجھے نے کیا کیا ہے۔ کڑیے ویخ رنجے ڈڑے کچ کیتا، کھول جیو دا بیت پسارے ہونے، منصور نے عشق دا بیت دتا، اس نو ترت سولی اتے چاڑے ہونے، رسم عشق دے ملک وچ چپ رہنا، منہ بولیا سو انو مارے ہونے، توتا بول کے پنجرے قید ہویا، ایویں بولنو اگن سنگارے ہونے، یوسف بول کے باپ تے خواب دسی، یوسف بول کے باپ تے خواب دسی، اس نو کھو دے وچ اتارے ہونے، وارث شاہ قارون نو سنے دولت، ہیٹھ زمین دے چار نگارے ہونے۔ وارث شاہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع پوری کتاب ہے، اس کو غور سے پڑھیں سمجھیں، پھر آپ اس کی لذت سے محظوظ ہوں گے۔ لڑکی کو متوجہ کر کے ہیر کہتی ہے لڑکی دیکھ رانجھے نے کس قدر ناپختگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اپنے دل کا بید نشر کر دیا ہے، جیسے منصور نے عشق کا راز کھولا تو لوگوں نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ عشق کے ملک کی رسم چپ رہنا ہے، جو منہ سے بولتا ہے مارا جاتا ہے۔ طوطا بول کر پنجرے میں قید ہو گیا، بولنے ہی کی بنا پر اگن ایک پرندہ مارا گیا۔ یوسف نے بول کر باپ کو اپنے خواب سے، یوسف علیہ السلام کا کہتے ہیں، یوسف نے بول کر باپ کو اپنے خواب سے آگاہ کیا تو اسے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ وارث شاہ قارون کو بے دولت زمین میں غرق کر دیا گیا۔ لڑکی کہتی ہے چاہ کوئی کے گولیاں چار دا سی، جدو اس دا جیو تو کھسیا سی، او دی نظر دے سامنے کھیڑتی سے، ملک اس دے باپ دا وسیا سی، آ سورے ووٹڑی ہو بیٹھوئی، تدو جائی کے جوگ وچ دسیا سی۔
آیا ہو فقیر تاں لڑے سے تھی گڑا کہر دا اس تے وسیا سی مار مولیاں نال حیران کی تو کالڑے باغ نو نسیا سی پچھا دینا ماڑیاں جان کے نہیں پچھا دینا ماڑیاں جان کے نہیں بید عشق دا عاشقاں دسیائی ڈولی چڑھی تاں یار تو چھٹ پئیے تو ملک سارا تینوں ہسیا سی جدوں میں نے کوچ دا حکم کیتا تنگ توبرا نفر نے کسیا سی جدوں روح اقرار اخراج کیتا تو جا کلبوت وچ دسیا سی جڑے نویں سوا او حضور ہوئے جڑے نویں سو او حضور ہوئے وارث شاہ نو پیر نے دسیا سی لڑکی کہتی ہے جب تو نے اس کا دل چھین لیا تھا تو وہ چاکر بن کر تمہاری بھینسیں چراتا تھا تو اس کی نظر کے سامنے کھیلتی پھرتی تھی تو اس کی نظر میں پورا ملک آباد تھا پھر تو دلہن بن کر سسرال آ بیٹھی اور وہ جا کر جوگ میں دس گیا جب وہ فقیر بن کر آیا تو سیتی لڑنے لگی اس کی امید کا کھیت قہر کی زارہ باری سے برباد ہو گیا اے مسلوں سے پیٹ کر حیران کر دی اسے مسلوں سے پیٹ کر حیران کر دیا گیا تو وہ کالے باغ کی طرف فرار ہو گیا کمزور جان کر اس سے بے وفائی نہ کر عشق کا بید عاشقوں نے بیان کیا ہے تو ڈولی میں بیٹھ کر محبوب سے بچھڑ گئی اس بات پر پورے ملک نے ہنسی اڑائی جب سردار نے کوچ کا حکم دیا تو نفر نے تنگ تو توبرا کس لیا جب روح نے اقرار کر کے میدان الست سے اخراج کیا تب وہ جسم میں داخل ہوئی وارث شاہ کو پیر نے بتایا تھا کہ جھکنے والے ہی حضوری کا شرف حاصل کرتے ہیں لڑکی کی مزید گفتگو رانجا وانگ ایمان شرابیاں دے جدا ہوئی کے پنڈ تھی ہار رہا اکھیاں تیریاں جٹ نو قتل کیتا چاک ہوئی کے کھولیاں چار رہا تو تا کھیڑیاں دی بڑی چودرانی رانجا روئی کے ٹکراں مار رہا اند کن پڑا فقیر ہویا گت مندراں وچ اجاڑ رہا انہوں ورن نہ ملے تو ستر خانے تھک ہٹ کے انت نو ہار رہا تینو چاک دی آنکھ دا جگ سارا ایویں اس نو میڑے مار رہا شکر گنج مسعود مودود وانگوں اور نفس تے ہرس نو مار رہا صدا نال تو کلے ٹھیل بیڑا وارس وچ ڈبا اکے پار رہا رانجا شرابیوں کے ایمان کی طرح گاؤں سے نکلا تو وہ حوصلہ ہار چکا تھا تیرے نینوں نے جاٹ کو قتل کر دیا تو وہ چاکر بن کر بھینسیں چراتا رہا تو کھیڑوں کی چودرائن بن گئی اور رانجا روتا اور ٹکرے مارتا رہ گیا آخر وہ کان چھدوا کر فقیر ہو گیا اور مدرے پہن کر بیابان میں جنگلوں میں رہنے لگا اسے کہیں پناہ نہ ملی تو وہ ستر خانے میں رپوش ہو گئی وہ بیچارہ تھک ہار گیا تجھے پوری دنیا چاکر کی ملکیت سمجھتی ہے اور اسے تانے دیتی ہے وہ شکر گنج مسعود و مودود کی طرح نفس اور حرص کو مار رہا ہے وارث نے خدا کے توکل پر بیڑا دریا میں ڈالا نہ جانے وہ ڈوب گیا یا پار جا لگا پیر جواب دیتی ہے آکی او بیٹھے اسی جوگڑے تو جا لالے زور دے لاؤنائی اسی حسن تے ہو مغرور بیٹھے
چار چشم دا کٹک لڑاونا ہی لکھ زور تو لا جو لاونا ہی اسی بدیاں باج نہ آونا ہی سرما اکھیاں دے وچ پاونا ہی اساں وڑا گمنڈ پواونا ہی رخ دے کے یار بتاردا ہی سیدہ رانجے دے نال لڑاونا ہی سیتا پوچ بیٹھا سیدہ وانگ سر سوڑی لنک نو اوس لٹاونا ہی رانجے کن پڑائی کے جوگ لیتا اسا جزیہ جوگ تے لاونا ہی وار شاہ او باغ وچ جا بیٹھا اسا باغ دا حاصل لے آونا ہی یہ کہتی ہے ہم جو کسی میں نرف ہو بیٹھے ہیں تو نے جو زور لگانا ہے لگا کر دیکھ لے ہم حسن پر مغرور ہیں تو چار آنکھوں کا بہمی گمسان پڑے گا تو لاکھ زور لگا لے ہم بندے بغیر نہیں آئیں گے ہم نے آنکھوں میں سرما ڈال کر اتراتے رہنا ہے ہم نے یار کو رخ دے کر سیدہ کھیڑا سے لڑوانا ہے سیدہ راون کی طرح سیتا کو پوجنے لگا ہے اب وہ لنکا لٹوا کر رہے گا رانجے نے کان چھدوا کر جوگ لے لیا ہے تو ہم اس جوگ پر جزیہ عائد کریں گے وارث شاہ وہ باغ میں جا بیٹھا ہے تو ہم اس باغ کے حاصل پر محصول لگائیں گے لڑکی کہتی ہے آکی ہوئی کے کھیڑیاں وچ وڑی اے عشق اسن دے وار سے جٹیے نہیں پچھا انت نو دیونا ہوئے جس نو جگا اس دا کاس نو پٹیے نہیں جڑا ویک کے مکھ نحال ہوئے کیچے قتل نہ ہاں پلٹیے نہیں اے عاشقی ویل انگور دی ہے منڈو اس نو پٹ نہ سٹیے نہیں اے جوبنا نت نہ ہومنا ہی چون بدلاں دی جان جٹیے نہیں لے کے 60 سہیلیاں وچ بیلے نت داس دی سے انہوں ڈٹیے نہیں پچھا نہ دیجے سچے عاشقانوں جو کچھ جانتے بنے سو کٹیے نہیں دعویٰ بنیے تاں کھڑیاں ہو لڑیے تیر مار کے آپ نہ چھٹیے نہیں اٹھے پیر وساریے نئی صاحب کدی ہوش دی اکھ پرتیے نہیں مٹھی چاٹ ہلائی کے توتڑے نو پچھو کنگری روڑ نہ کتیے نہیں جنہیں کونت بلایا چھٹنا نے لکھ مولیاں مہندیاں گتیاں نہیں اٹھ جب دے جائی کے ہو حاضر اے کم نو ڈل نہ گتیے نہیں لڑکی ان کو بڑا جوش دے رہی ہے کہتی ہے اے عشق و حسن کی وارث جاٹنی تو منرف ہو کر کھیڑوں میں شامل ہو گئی ہے جس کے ساتھ بے وفائی کرنی ہو اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے جو مکھڑا دے کر خوش ہوا اسے قتل کر کے بے رخی اختیار نہیں کرنی چاہیے یہ عاشقی انگور کی بیل کی مانند ہے اسے جڑ سے نہیں اکھاڑنا چاہیے اے جاٹنی جان لے یہ جوبن بادلوں کی چھاؤں ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی ارے منہ زور تو 60 سہیلیاں لے کر بیلے میں جا کر اسے دوڑائے پھرتی تھی سچے عاشقوں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے جو مصیبت آئے اسے خود برداشت کرنا چاہیے وہ فاش ہو ہاری دعویٰ ہو تو میدان میں کھڑے ہو کر لڑنا چاہیے تیر چلا کر خود بھاگ نہیں جانا چاہیے آٹھواں پیر خدا کو یاد رکھنا چاہیے اور کبھی ہوش کی آنکھ بھی کھولنی چاہیے طوطے کو میٹھی چاٹ سے مانوس کر کے پھر اس کے آگے کنگریاں نہیں ڈالنی چاہیے جن متعلقہ عورتوں نے خاوند کو بلا دیا وہ لاکھ مہندیاں لگائیں مولیاں باندھے متعلقہ ہی رہیں گی اٹھ اور جلدی جا کر اس کے پاس حاضر ہو ایسے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے یہ آج اس لڑکی کا اور ہیر کا مکالمہ ہے جو خاصا مشکل اور دلچسپ ہے آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی